اور آپ کو پتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم جب چھوٹے بچے تھے ہاتھ میں کوئی چیز آئی تھی تو ہم نے کہاں رکھی تھی؟ منہ میں، بغل میں نہیں، جیب میں نہیں، جو چیز اٹھائی منہ میں. جو یہ اشارہ اس وقت اس راز کا اشارہ دے دیا گیا تھا، یہ جو منہ ہے نا، منہ، اس کی قدر پہچان لو. میں نے ساری نعمتوں کے خزانے اس منہ کے اندر رکھے ہیں. تم اس منہ کی قدر کر لو گے اور منہ کے اندر زبان کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے تو زندگی کا راز تمہیں مل جائے گا. اس لیے بچہ منہ میں ڈالتا ہے ہر چیز، کہ اس کو پتا ہے سب کچھ یہاں سے ہے. ذکر بھی یہاں سے، فکر کا اظہار بھی یہاں سے، نعمتوں کے لذتوں کا اظہار بھی یہاں سے، اور پھر اس کے اندر زبان ہے. اور زبان پوری زندگی کے ترجمان زبان ہے. اسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر صبح کو سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے زبان کے آگے اور کہتے کہ تو آج ٹھیک ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فزیکلی وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہوں. اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پوری زندگی کا ڈیپینڈ زبان پر ہے. اگر زبان سے اعضاء یہ کہتے ہیں گویا کہ زبان سے کہتے ہیں اگر تو نے کسی کو گالی دی تو دیکھو زبان اگر گالی دے تو کوئی زبان نکال کے اس کی پڑھائی کرتا ہے؟ سر تے پہندی ایک ٹانگ ٹوٹتی ہے، سر پھوٹتا ہے. تو مطلب یہ ہے، اس لیے سر اور ٹانگ کہتے ہیں بھائی تو ٹھیک رہی، اس لیے کہ تو نے کوئی الٹی بات کی نا پٹیں گے ہم، سر پھوٹے گا ٹانگ ٹوٹے گی، اس لیے منت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں تو ٹھیک ٹھیک رہے گی تو انعام کس کو ملتا ہے؟ جب اچھی بات آپ کریں تو کیا کوئی زبان نکال کے اس پہ شاباش دیتا ہے؟ شاباش یار بڑی سونی گال کی تھی؟ نہیں، اس کی کمر کو تھوکتے ہیں، واہ یار واہ. اس کو تمغہ پہناتے گلے میں، اس کے سر پہ تاج رکھتے ہیں. تو گویا کہ اچھی بات کی ہے تو انعام کس کو ملا؟ اعضاء کو ملا. بری بات کی ہے تو پٹائی کس کی؟ اعضاء کی ہوئی. تبھی اعضاء ہاتھ جوڑتے کہ یا تو ٹھیک ٹھیک رہنا تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بگڑ جائیں گے. تو معلوم ہے کہ یہ جو زبان، تو بچپن میں بچہ اٹھا کے منہ میں اشارہ اصل میں اس کرتا ہے کہ سارے راز زندگی کے تمہارے منہ کے اندر بند ہے. اور اس راز کو اللہ نے کیسے چھپا رکھا؟ دانتوں کے جنگلہ لگا دیا اور ہونٹوں کے دروازے آگے لگا دیے ہیں. اس راز کو چھپا کے رکھو جس کو زبان کہتے ہیں. اور آپ کے کھانے کے ذائقے زبان پر، پینے کے ذائقے زبان پر، ساری قوت ذائقہ اس زبان پہ اللہ تبارک و تعالی رکھی ہے. کلام کی ہو یا طعام کی ہو، تو کلام و طعام کی سارے کے سارے ذائقے اللہ تبارک و تعالی نے زبان کے اندر رکھے ہیں اور زبان کو منہ کے اندر رکھا ہے. اور وہ اتنی قیمتی خزانہ ہے کہ اس کے اوپر دانتوں کا جنگلہ لگا دیا اور پھر اوپر جو کیواڑ لگا دیے ہونٹوں کے. اس کو چھپا کے رکھو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی تکلیف دہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ زندگی کا راز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری ان پاکیزہ لذیذ نعمتوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ظاہر ان سب کا تعلق منہ کے ساتھ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، اور شکر کا تعلق بھی منہ کے ساتھ ہے. اس زبان سے بھی اللہم لک الحمد واللہ شکر کہتا ہے، عمل سے بھی اللہم لک الحمد واللہ شکر کہتا ہے، اور دل سے بھی اللہ کا شاکر بن کے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر. اور فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی آپ سچے عابد ہو، اللہ کی عبادت کا تمہیں اگر دعویٰ ہے تو پھر تم میرے شکر گزار بندے بن کے رہو. اور جب شکر گزار بندے بن کے رہو گے تو فرمایا کہ ہم تمہیں اور نعمتیں عطا کر دیں گے، کیونکہ شکر کرنے پر ہم نعمت کا اضافہ کر دیتے ہیں.